اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ معراج کا واقعہ ہے دوستو، قوم فرعون پر اللہ کی آزمائشیں۔ جب فرعون نے کسی صورت میں بھی غرور و تکبر نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے چند امتحانات میں ان کو مبتلا کر دیا۔ ان کی کھیتوں میں غلہ نہ ہوا، درختوں پر پھل نہ آئے، کھجور کے درخت پر ایک ہی کھجور لگتی۔ یہ اس لیے تھا تاکہ وہ کچھ عبرت حاصل کرے۔ جب یہ خوب سرسبز رہتے، غلہ خوب ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم اس کے تو مستحق ہی تھے، اور اگر قحط ہوتا تو بھوکے مرتے اور کہتے کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ ابن کثیر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فرعونیوں کو کہ یاد رکھو ان کی نحوست اللہ کا علم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یہ کیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ اور اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پے در پہ ان پر 5 قسم کے عذاب نازل کیے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ قحط اور طوفان۔ امام بغوی نے روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے۔ اب ان پر ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو اور اس قوم کے لیے ایک وعظ کا کام دے اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ مشہور مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے۔ قوم فرعون کے گھروں میں اور زمینوں کو طوفان کے پانی نے گھیر لیا، نہ کہیں بیٹھنے کی جگہ رہی اور نہ ہی زمین پر کچھ کاشت وغیرہ کرنے کی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں تھیں، لیکن یہ بدستور خشک تھی، کہیں طوفان کا پانی نہیں تھا۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے، تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب دور ہوا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے بھی زیادہ ہری بھری ہو گئی۔ تو اب کہنے لگے کہ یہ در حقیقت عذاب نہ تھا، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے تھا، جس کے نتیجے میں ہماری زمینوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ کہہ کر سب عہد و پیما نظر انداز کر دیے۔ دوستو، دوسرا عذاب ٹڈی کا تھا۔ اس طرح یہ لوگ 1 ماہ تک امن و عافیت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کرنے کی مہلت دی، مگر یہ ہوش میں نہ آئے، تو اب دوسرا عذاب ٹڈیوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی سب کھیتوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو سامان کو ٹڈیاں کھا گئی۔ اس عذاب کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ سارا ٹڈی دل صرف قوم فرعون کے لیے کھیتوں، باغوں اور گھروں پر چھایا ہوا تھا۔ اسرائیلیوں کے مکانات اور کھیت باغات وغیرہ سب محفوظ تھے۔ اس وقت پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی اور پہلے کی طرح وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے
کہ ہم اسے سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے، نہ ایمان لائے اور نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ دوستو، ایک دوسرا عذاب اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا جسے قمل کہتے ہیں۔ 1 مہینے پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، پھر اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب قمل کا مسلط ہوا۔ لفظ قمل اس جوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے کو لگ جاتا ہے، جس کو گن بھی کہا جاتا ہے۔ قمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کہ غلے میں گن لگ گیا ہو اور ان کے جسموں اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان آ گیا ہو۔ غلوں کا حال اس گن نے ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالے تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلے، اور جوؤں نے ان کے بال اور بویں اور چکوں تک کو کھا لیا۔ آخر پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدہ سے نہ پھریں گے، آپ دعا کریں۔ آپ کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر جن بدنصیبوں کو ہلاک ہی ہونا تھا وہ کہاں عہد کو پورا کرتے۔ پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ دوستو، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے چوتھا عذاب مینڈکوں کا لایا۔ پھر 1 ماہ کی مہلت ایسی آرام و راحت کے ساتھ ان کو دی گئی، مگر اس مہلت سے بھی انہوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تو چوتھا عذاب مینڈکوں کا ان پر مسلط کر دیا، اور اس کثرت سے مینڈک ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے کہ جہاں وہ بیٹھتے تو گردنوں تک مینڈکوں کے ڈھیر لگ جاتے، سونے کے لیے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا اور ان کو کروٹ بدلنا ناممکن ہو جاتا۔ پکتی ہوئی ہنڈیاں میں رکھے ہوئے کانے میں اور ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے۔ آخر اس عذاب سے تنگ آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو بارگاہ عزی میں موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ان سے یہ عذاب رفع کر دیا۔ مگر جس قوم پر قہر الہی مسلط ہو، اس کی عقل و ہوش و حواس کام نہیں دیتے۔ اس واقعے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ بڑے جادوگر ہے، اور یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں۔ اس کے بعد 5واں عذاب خون کا تھا۔ پھر 1 ماہ کی مہلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی کام نہیں لیا، تو اب ان پر 5واں عذاب خون کا مسلط کر دیا۔ ان کی ہر کھانے پینے کی چیز خون بن گئی۔ کنویں سے حوض سے جہاں کہیں سے پانی نکالے تو خون بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھے تو وہ بھی خون بن جاتا۔ ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی محفوظ و مامون رہے۔ خون کے عذاب کے وقت فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا۔ جب تک ان کے ہاتھوں میں تھا تو پانی تھا، اور جب ان کے ہاتھوں میں گیا تو خون ہو گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے، تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا اپنی اصلی حالت پر ہوتا، اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا تو خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی بدستور سابق 7 روز تک رہا۔ بالآخر یہ بدکار اور بدعہد قوم چلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اور پہلے سے زیادہ پختہ وعدہ کیا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس مرتبہ بھی رحم آ گیا کہ شاید اب یہ قوم سدھر جائے، اس نیت سے بارگاہ عزوی میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی معافی دے دی اور عذاب ہٹ گیا۔ ادھر عذاب ہٹا اور ادھر وہ حسب سابق اپنے وعدوں سے پھرے اور اپنی ہٹ درمی پر جمے رہے۔ اس طرح یہ 5 عذاب ان پر مسلسل آتے رہے، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اسی کو قرآن مجید نے کچھ یوں ذکر کیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ انہوں نے تکبر سے کام لیا
اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ دوستو اس کے بعد چھٹی عذاب کا ذکر بعد کی آیات میں رجز کے نام سے آیا۔ یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے، چچک وغیرہ وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے فریاد کی اور پھر دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا، اور پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا ہی نہ ہوا تو اب آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان، زمینیں اور دیگر چیزیں چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بالآخر دریائے کلثم کا لقمہ بن گئے۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اس کا بقایا حصہ میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ جزاک اللہ۔